پھر ہے نا قبر میں سوال، جب فرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ بتاؤ، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ سوال ہونے ہیں، پوچھا جائے گا بتا کون ہے تیرا نبی، تیرا رب کون ہے، کس کو مان کر آیا ہے، کس کی مان کر آیا ہے، کس کے تو طریقے پر زندگی گزار کر آیا ہے۔ دیکھو تو سی میرے بھائیو، ہم کیوں غافل ہوتے ہیں، کیوں دھوکے میں جاتے ہیں، ہم کیوں اس دنیا کی دوڑ میں دوڑ کر اپنا آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کیوں ہے اپنے اوپر ظلم؟ سوچو تو صحیح، ہم اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کہ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں، ہم نہیں سوچ رہے ہیں، اور ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب بھی ہونا ہے، ہم سوچ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہر انسان کو قبر میں جانا ہے، اور منکر نکیر ان سے پوچھیں گے بتاؤ من رب کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ اب زندگی گزاری ہوگی دین پر، پہچانا ہوگا نبی کو، چلے ہوں گے نبی کے طریقوں پر، اللہ کے حکم پر گزاری ہوگی زندگی، تو جواب دیں گے۔ آج کہتے ہیں ارے ہمیں تو پتہ ہے ہمارا رب اللہ ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم بتا دیں گے۔ نہیں میرے دوست، ایسے نہیں بتایا جائے گا، وہ بتائے گا جو اس کی تیاری کر جائے گا، اللہ کو راضی کر جائے گا، اللہ اپنے حکم سے کہلوائے گا، بلوائے گا۔ اللہ جس کو کامیاب کرے، جس کی پکڑ کرے، وہاں وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کو راضی کر جائے گا۔ اور ہم سوچیں کہ ہمیں ناموں کی پتہ ہے اور ہم غافل رہیں، دھوکے میں رہیں، اللہ کی نہ مانے، اللہ کو نہ مانے۔ یاد رکھنا، اس بات کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان جاہل ہوتا ہے، جاہل، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ نے ہماری روح کو بنایا تو اللہ نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے بنایا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، تو اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا امتحان کی جگہ میں، کہ اب اللہ کے حکم کون پورے کرتا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے، کون اللہ کے ایمان کر زندگی گزارتا ہے، اور کون اس دنیا سے اپنے ایمان کے سودے کرتا ہے، کون اس دنیا کو راضی کرتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ جاہل ہوتا ہے، ایک نمبر کا بالکل بے وقوف، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کو جب انسان پیدا ہوتا ہے اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، اور جب جانور پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے جانور کو اپنا علم دیا ہے، جانور جاہل نہیں ہوتا ہے، جانور کو اپنے علم کی خبر ہوتی ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کو اپنے علم کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بول نہیں پاتا ہے، دیکھ صحیح سے نہیں پاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے، جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچ سکتا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے یہ علم نہیں ہے کہ مجھے اپنے ٹانگوں پر ابھی کس طرح کھڑے ہو کر چلنا ہے، مجھے کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا کہنا ہے، اور میرا رزق کہاں ہے، مجھے کیا کھانا ہے۔ انسان کو کوئی خبر نہیں ہے، انسان جاہل ہے، اس کے آگے تم کچھ بھی رکھ دو، وہ کچھ بھی منہ میں لے لے گا، انسان کے منہ میں ڈال دو کھا لے گا۔ لیکن اللہ نے جانور کو جانور کا علم دیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے جب ایک بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ایک بھینس بچے کو جنم دیتی ہے یا ایک بکری جنم دیتی ہے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے لگ جاتے ہیں، اور چلتی نہیں ہیں، ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ہمارا رزق کہاں ہے۔ یہ ان کو کس نے بتایا کہ تمہارا رزق یہاں ہے؟ یہ ان کو کس نے خبر دی کہ تمہیں اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح ہاتھ پیر چلا کر آگے بڑھنا ہے، اور تیرا رزق تجھے یہاں ملے گا، یہ کس نے خبر دی؟ بتاؤ۔ جب وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، دودھ کی طرف، اسے تو کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں دودھ ہے، یہاں تیرا رزق ہے۔ وہ ماں کے تھنوں پر جاتا ہے اور منہ مارنا شروع کر دیتا ہے،
ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے شہروں میں، گاؤں میں، تم دیکھتے ہو کہ بھینس بھی آتی ہیں، بکری، جانور بھی آتے ہیں۔ جانور کو یہ علم ہوتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں ملنے والا ہے، اور کس طرح اس کو اختیار کرنا ہے، کس طرح کھانا ہے۔ اب آپ ایک بکری کا آگے گوشت ڈال دو، گوشت رکھ دو، تم اسے مارتے 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 اس کا بھیجا باہر کر دو، لیکن بکری گوشت نہیں کھائے گی۔ کیوں نہیں کھائے گی؟ کیوں نہیں کھائے گی؟ بھائی اسے مارا جا رہا ہے، کھا لے، بچ جائے گی۔ اسے پتہ ہے یہ میری غذا نہیں ہے، اس کا علم ہے، اس کے رب نے اس کو علم دیا ہے، تیری غذا یہ گھاس پھوس ہے، تیری غذا یہ نہیں ہے، تیری غذا اور ہے، وہ نہیں کھائے گی۔ تم شیر کا گھاس ڈال دو، شیر کے مار 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 بھیجا باہر کر دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اس کو پتہ ہے میری غذا گھاس پھوس نہیں ہے، گوشت ہے، تازہ گوشت، وہ گوشت کھائے گا۔ اسی طرح اللہ نے مختلف جانوروں کو اپنا اپنا علم دیا ہے۔ جانور اپنے علم کے خلاف نہیں چلتے ہیں۔ بکری گوشت نہیں کھاتی ہے، شیر گھاس نہیں کھاتا ہے، سمجھتے ہو؟ لیکن انسان جاہل ہوتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا رزق کہاں ملے گا، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ دینے والا کون ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے۔ اب دیکھو، جانور خلاف نہیں کرتے، اپنے علم کے خلاف کام نہیں کرتے، لیکن انسان کر دیتا ہے۔ انسان بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہو، کوئی ڈاکٹر بھی ہو، عام انسان تو چھوڑو، ڈاکٹر شوگر کا مریض ہو اور اس کے سامنے میٹھا رکھ دو، وہ ترنت کھانا شروع کر دے گا۔ اسے پتہ ہے یہ مجھے منع ہے، لیکن وہ کھا لے گا، وہ اپنے علم کے خلاف کر دے گا۔ لوگوں کو پتہ ہے نشہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ ان کے لیے مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ نشے کی چیز جو انسان کو بیکار کر دے، اس کے گردے خراب کر دے، پھیپھڑے خراب کر دے، اسے علم ہے یہ کہ یہ مجھے نقصان دے گی، میرے منہ کو خراب کر دے گی، میرے شریر کو بیکار کر دے گی، لیکن انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کو کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا ہے، آپ سب دیکھتے ہو۔ تو انسان جاہل ہے، اللہ نے انسان کو جاہل پیدا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم حاصل کریں۔ ہمارا علم ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انسان ہر وہ کام کر دیتا ہے جو اس کو نہیں بھی کرنا چاہیے، اور جو کرنا چاہیے وہ بھی کر دیتا ہے۔ دیکھو، انسان پھل بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، اور بہت ساری ورائٹی کھاتا ہے، اور جو اسے نہیں کھانے چاہیے وہ اس کو بھی کھاتا ہے، اپنے علم کے خلاف بھی کام کرتا ہے، تو اس کا علم پورا نہیں ہے۔ بچہ جب جانور کا پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے تھنوں پر لگتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا رزق یہاں سے ملے گا، یہاں سے دودھ ملے گا۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنی چھاتی اس کے منہ میں دیتی ہے، اور وہ اس کو صحیح سے کبھی پکڑتا بھی نہیں ہے، کبھی لیتا ہے، کبھی نہیں لیتا ہے، کبھی دودھ چوستا ہے، کبھی چھاتی کو چوس کر دودھ نکالتے، کبھی نہیں نکالتے، اس کو علم پورا نہیں ہے۔ جب وہ تھوڑا تھوڑا کرتا ہے تو اسے دھیرے دھیرے پتہ لگنے لگتی ہے، او میرا رزق یہاں سے آ رہا ہے، مجھے یہاں سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا تھوڑا مختصر کھلایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، اور وہ چیز اس کے شریر کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو اس کا علم وہ سہج دھیرے دھیرے اس کو علم ہوتا رہتا ہے۔ تو جب بندہ ان چیزوں قریب جاتا رہتا ہے کہ یہ کھایا ہے، اس کو دیکھ لیا ہے، اس کو جان لیا، تب اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے اور یہ میرے لیے مفید نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارا علم مکمل نہیں ہے، ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنی زندگی میں غور کرنا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میں اپنا آپ تو نہیں آیا، مجھے افضل کہا گیا ہے، مجھے افضل کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی،
اس میں گدھے، کتے، بلی، شیر، ہاتھی، گھوڑے، گیدڑ، بھیڑیے، لومڑی، چیل، کوے، چڑیا، چینٹی، چیٹے، ٹڈے، ٹڈی، نہ جانے کتنے اللہ نے مخلوق اس میں بنائی، کتنی مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر ایک جوڑے کا ایک جوڑا، ہر ایک جوڑے کا ایک جوڑا، کچھ کم 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان 18,000 میں سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اب انسان اگر اپنی قیمت کو نہ پہچانے پھر وہ جانوروں سے بھی زیادہ بیکار ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اگر وہ اپنے بنانے والے کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے علم کو حاصل نہ کرے اور کہے مجھے سب پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، میرے بھائیو یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلو۔ ہمیں تو یہی خبر نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ جانور جو گھاس کھانے والا ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتا، اور وہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ جو گوشت کھانے والا ہے وہ گھاس سے پیٹ نہیں بھر سکتا، اور وہ بھرنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان اپنے علم کے خلاف بڑے بڑے کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ سمجھتے ہو؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ تم نے کبھی جانور کو خودکشی کرتے دیکھا ہے؟ بتاؤ، بستے دیکھا ہوگا۔ حادثے میں کچھ ہو گیا وہ الگ بات ہے، ورنہ کبھی اپنی مرضی سے خودکشی کرتے دیکھا ہے؟ اور انسانوں کو دیکھا ہے؟ بتاؤ کس کے پاس علم صحیح ہے، بتاؤ مجھے۔ جانوروں کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن انسان کو دیکھا ہے۔ انسان جاہل ہے، اس کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی یہ کمزور ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے علم کو بنانا، اپنے علم کی غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا بنانے والا کون ہے، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی کیسی ہے، مجھے کیسی گزارنی تھی، اور میں کیسی گزار رہا ہوں۔ میرا علم جو مجھے ملنا تھا ملا یا نہیں، مجھے اپنا عمل جو بنانا تھا بنایا نہیں، مجھے جس طرح کی اپنی زندگی بتانی تھی وہ کیسی گزر رہی ہے، میرا جو مالک ہے میں نے اس کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا ہے۔ میرے بھائیو تھوڑا غور کرو، ہم ایسا نہ ہو بے وقوف دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور اللہ کی قسم، جس نے اپنے ایمان کا سودا دنیا سے کر دیا آخرت میں بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تو پھر وہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کا وہاں جا کر؟ بتاؤ، جواب دے گا وہ کچھ؟ اگر میں آپ کو 1 سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دوں، ایک مثال دیتا ہوں، 1 سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دوں، اور میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ نے جو 1 سال شیئر کری ہے دنیا کی، کیسا لگا، آپ نے کیا کیا دیکھا، تو آپ مجھے کیا بتاؤ گے؟ کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بھائی میں جاتا، گھومتا پھرتا، نگاہ ڈالتا، یہاں سے نکلتا تبھی تو دیکھتا۔ بتاؤ، دیکھتا نہ دیکھتا تبھی تو بولوں گا۔ اب جب ہم نے غور و فکر نہیں کی ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں اپنایا ہے، نہیں سن رہے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس بات کا علم نہیں لینا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سوالوں کا جواب دے دیں گے، ہم بتا دیں گے، ہے ہمارا عمل ایسا؟ تھوڑا غور تو کرو، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو جاہل نہ بنو، ہمیشہ طالب علم بن کر رہو۔ انسان کا علم ہمارا کبھی مکمل نہیں ہوگا، ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے، اور سیکھتے ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارا علم مکمل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اخلاقوں کو درست کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اس کے حکموں کو پہچاننا ہے، نبی کو پہچاننا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اپنے عمل درست کرتے ہم آگے کو چلنا ہے۔ علم کا جاننا، یہ علم کا جاننا نہیں، علم کو جاننا، اس پر عمل کرنا، اور اس پر عمل کر کے جمے رہنا، یہ ہے عمل کا جاننا۔ سمجھتے ہو؟ جاننا جب مانو، اس عمل کو اپنا جب مانو جب اس پہ خاتمہ ہو۔ سمجھتے ہو؟ جب اس پہ خاتمہ ہو، جب ہمارا علم پہ عمل ہوگا اور اس پہ خاتمہ ہوگا، وہ ہوگا ہمارا فائدہ مند، کہ ہاں یہ علم میرا ہے، یہ عمل میرا ہے، اس نے مجھے فائدہ دیا، اس کے ذریعے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ ہم جاہل نہ مریں، ہم بے وقوف نہ رہیں، ہم اپنی زندگی پہ غور دیں،
اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حکموں کو پہچانیں، اپنی زندگی کو پہچانیں اور اپنے اندر صلاحیت، اپنے علم کی، اپنے دین کی، اپنے اللہ کے بارے میں لامیں یہ صلاحیت کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی مجھے کیا بتا کر گئے، اور ایک ایمان والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک جانوروں سے بھی زیادہ بیکار ہمارا علم ہو جائے، جاہل پیدا ہوئے جاہل ہی مر جائیں، ایسا نہ ہو میرے بھائیو، ایسا نہ ہو۔ ورنہ یاد رکھنا جب منکر نکیر کہیں گے نا من ربو کا، کون ہے تیرا رب، تو کیا جواب دیں گے پھر ہم نے تو پہچانا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا من دینوں کا، کیا ہے تیرا دین، جن چیزوں کے ذریعے ہم کامیاب ہوئیں گے ہماری تیاری ہے ہی نہیں، تو پھر کیا بننا ہے ہمارا، سوچو تو صحیح، بتاؤ میرے بھائیو، غور کرو اپنی زندگی کے بارے میں۔ ہم جانوروں سے بھی زیادہ بیکار ہو گئے نا، ہمارے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہماری زندگی نہ ہو میرے بھائیو۔ تھوڑا سوچو اپنے علم پر غور تو دو تھوڑا اپنے علم کے بارے میں، کہ میں آج بھی بے وقوف ہوں، آج بھی جاہل ہوں، پیدا ہوا تھا 20-30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، آج بھی جاہل ہوں، دیکھ تو صحیح، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کیا زندگی ہے یہ ہماری، تھوڑا سوچو تو صحیح ہم اس بات کے بارے میں میرے بھائیو۔ دھوکے سے نکلو، دھوکے سے نکلو، یاد رکھنا تم نہ چاہو گے لیکن تمہارے حکم کے خلاف کام ہوگا، تمہاری اجازت کے بغیر، تمہاری پرمیشن کے بغیر، اور تمہیں ناگوار بھی گزرے گا، پھر بھی کام ہوگا۔ اور وہ کیا کام ہوگا؟ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، گھسیٹو اسے جہنم میں، پھینکو اسے اوندھے منہ، اور پھر جو اس پر عذاب ہوگا، یہ نہیں چاہے گا کہ مجھ پر عذاب ہو، پھر نہیں سنی جائے گی۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ شریر ہمارا نہیں ہے، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں میرے بھائیوں، مالک نہیں ہیں۔ غور کر لو، اللہ کی قسم غور کر لو، ہمیں زندگی کا جواب دینا ہے، جانا ہے، پوچھ ہونے والی ہے۔ ابھی تو منکر نکیر ہی کہہ رہے ہیں من ربو کا، اور جب رب کہے گا میرے بندے میں نے تجھے زندگی تو کیا کر کر آیا ہے، کیا کر کر آیا ہے۔ ایک جانور صبح کو اٹھتا ہے، اپنا رزق تلاش کر کھاتا پیتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اور تو نے کیا کیا، تو نے بھی ایسی گزار دی، سوچ میرے بھائی، تو نے بھی ایسی گزار دی۔ کل اللہ نے کہا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، تو کہاں گزار کر آیا ہے، میں نے تجھے مال دیا، تو کہاں خرچ کر کر آیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار میں نے کمایا ہے، میرا کمایا ہوا بڑی محنت کا کمایا ہوا مال ہے، تیرا کمایا نہیں ہے، تجھے اللہ نے دیا ہے، کل پوچھ ہونے والی ہے۔ مت کرو غور، مت سوچو، مت فکر مند ہو، یاد رکھنا اللہ کی قسم مجھے اپنی زندگی کا جواب دینا، تم اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اور وہ پھر بہت خطرناک گھڑی ہونے والی ہے اگر ہم اس میں غافل ہو جائیں۔ وہ ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے میرے بھائی، غور کر لو اللہ کے واسطے، غور کر لو اللہ کی قسم، ورنہ بڑا خسارہ اٹھانے والے ہو، پھر بہت بڑی ناکامی دیکھنے والے ہو۔ اللہ کے واسطے غور کر لو اپنی زندگیوں پر۔